بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. JUI فے کے رہنما کامران مرتضیٰ نے کل ایک پروگرام میں گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ ابتدائی دستاویز جو آئینی ترامیم سے متعلق تھا ہمیں ووٹنگ سے پہلے آدھی رات کو دی گئی. تھوڑی دیر بعد بلاول بھٹو ہمارے پاس آئے تو ہم نے ابھی تک چونکہ اس کو پوری طرح سے پڑھا نہیں تھا لیکن ہم نے ان سے کہا کہ آپ نے اس سے کیسے اتفاق کر لیا. تو انہوں نے کہا کہ بلاول نے کہا جواب دیا کہ ہمارے بھی کچھ تحفظات تھے مگر ہماری مجبوری ہے. جواب میں ہم نے کہا کہ ہماری تو کوئی مجبوری نہیں ہے. کامران مرتضیٰ نے کہا کہ مشاورت کے بعد حکومت کو پیغام بھیجا کہ ترامیم کے بعد تو شاید ہم گھروں کو بھی نہیں جا سکیں گے. تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جو کامران مرتضیٰ ہیں یعنی JUI فے ہے اس کی طرف سے تو تحفظات کا اظہار کیا ہی گیا لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ اس حوالے سے تحفظات کا شکار ہے کیونکہ بلاول بھٹو کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ ان کی جو اس حوالے سے تجاویز تھیں انہوں نے الگ ایک مسودہ تیار کیا ہے, الگ ایک ڈرافٹ تیار کیا ہے, الگ پوائنٹس تیار کیے ہیں اور JUI فے بھی شاید جو ہے وہ اپنے الگ پوائنٹس تیار کرے. دوسری طرف جو وکلاء کے نمائندہ ہیں, آل پاکستان وکلاء کا نمائندہ, انہوں نے ان کا اجلاس ہوا اور جس کے بعد اعلامیہ جو جاری کیا گیا اس میں کہا کہ وکلاء کو اعتماد میں لیے بغیر آئینی پیکج بے سود ہوگا. قاضی صاحب, سب سے پہلے تو یہ کہ جس طرح سے کر کے کامران مرتضیٰ صاحب نے بات کی آئینی ترامیم کے حوالے سے اس پر تو کچھ تحفظات ہیں, آبویسلی وہ آپ کی پارٹی کے بھی ہوں گے, لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات بھی کی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم اس کے ساتھ سڑکوں پر ہوں گے تو یہ بھی درست نہیں ہے اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم حکومت میں ہوں گے تو یہ بھی درست نہیں ہے. تو سڑکوں پہ آنے کا جو ہے وہ کی جو بات ہے وہ آپ کی پارٹی کے حوالے سے کی گئی ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ابھی مولانا صاحب جو ہیں وہ پوری طرح اس معاملے پر آپ کی سائڈ پر بھی نہیں کھڑے ہیں؟ نہیں, دیکھیں ایک چیز تو کلیئر کر لیں کہ پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے جو پچھلے 2-2.5 سال سے ایک تحریک میں ہے اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا ہم جیلوں میں ہیں یا ہم سڑکوں پہ. تو اس لیے ہمارا تو ایک نظریہ, ہمارا ایک اپنا معاملات ہیں, ہم ایک اپنی ڈائریکشن پہ اور ایک اپنے انداز پہ چل رہے ہیں. ہم یہ بالکل ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ JUIF ہمارے انداز کے مطابق چلے, لیکن ایک منیمم ایکسپیکٹیشن پاکستانی قوم کی بھی ہے. وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب یہ بھی تو بتائیں نا کہ ان کی مجبوری کیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں ان کی مجبوری کیا ہے. یہ جانتے سمجھتے ہوئے اگر آپ سے غلط کام کروایا جا رہا ہے, ان کی مجبوری یہ ہے کہ وہ سارے فارم 47 کی پیداوار ہیں. ان کو صاف صاف بتایا جاتا ہے کہ ہمارے کہنے پہ عمل کرو, ہم سیاہ کریں سفید کریں, تم اس کو سٹیمپ کرو, اس کو مضبوط کرو, ادروائز گھر جانے کی تیاری کرو. تو جو شخص ایک کمزور عمارت کی اوپر, ایک کمزور بنیاد کی اوپر جس عمارت میں بیٹھا ہو, اس کو دھڑام سے, وہ ہاؤس آف کارڈز والی کہانی آپ نے سنی ہے نا, وہ دھڑام سے گرنے میں 1 سیکنڈ 1 لمحہ لگتا ہے. اور آپ کہتی ہیں مسودے کی بات, بلاول تو بڑی دور کی بات, نون لیگ بڑے دور کی بات, جو ان کے لا منسٹر ہیں جس نے ٹیکنیکلی جس کے ڈپارٹمنٹ نے وہ ترمیم پیش کرنی ہے, پہلے کمیٹیز میں لے کر آنی ہے, پھر وہاں سے نکل کر وہ فلور آف دا ہاؤس آنی ہے, پھر دونوں ہاؤسز میں جانی ہے. وہ رات کو 8:30 بجے ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے مسودہ مل گئے. اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسودہ کہاں سے آیا, اور پھر وہ جہاں سے بھی مسودہ آیا ان میں سے کسی کو کچھ پتا نہیں تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے. صرف بکریوں کی طرح ہان کے ان سب کو اس نیشنل اسمبلی میں اکٹھا کیا گیا جہاں آج سے 7 سے 10 دن پہلے اسپیکر صاحب کی موجودگی میں, جہاں پہ قانون بڑا کلیئر ہے, رولز آف پروسیجرز بڑے کلیئر ہیں کہ پریسنکٹس آف نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی آر سیکریڈ, اس میں کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی انٹر نہیں ہو سکتی وداؤٹ دی پرمیشن آف اسپیکر. وہ انٹر ہوتے ہیں, ہمارے MNAs کو وہاں سے گرفتار کیا جاتا ہے. کیا کر لیا اسپیکر صاحب نے؟ تو ہم اس اسپیکر سے کس چیز کا گلہ کر رہے ہیں کہ تم نے ایک لیٹر لکھ دی ہے. یہ کٹ پتلی سے اسپیکر ہیں, ان کے پریسنکٹس میں سے ان کے MNAs اٹھائے گئے, علاوہ ریٹورک کے, علاوہ باتوں کے, علاوہ کمیٹی. قاضی صاحب, آپ کو آئینی ترامیم میں کن پوائنٹس پر اعتراض ہے؟ اگرچہ کہ 53 اس کے سامنے آ رہی ہیں اس کے پوائنٹس جو ہیں, لیکن کن پوائنٹس پر آپ کو اعتراض ہے؟ کیونکہ آئینی عدالت کا معاملہ جو ہے وہ تو آپ کی اپنی گورنمنٹ بھی اس پر راضی تھی جب آپ اقتدار میں تھے. نہیں, دیکھیں اس میں آپ کو نا تھوڑا انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے.
پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں یہ جو 50+ امینڈمنٹس دی گئی ہیں ایز اے پاکستان، پی ٹی آئی کو بھی چھوڑ دیں اور باقی جماعتوں کو بھی چھوڑ دیں، میں نے تو وہ موٹی موٹی پڑھی ہیں، مجھے تو ان سب پہ اعتراض ہے۔ آئینی عدالت کی حد تک بھی مجھے اعتراض ہے کہ جب ایک سپریم کورٹ آف پاکستان موجود ہے تو اسی کے فیصلے ہونے چاہیے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اب ان کو ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی ہے 2023 میں کہ آپ 90 دن کے اندر انتخابات کرانے کے پابند ہیں، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ سپریم کورٹ قاضی صاحب ابھی تو یہ جو مسودہ ہے یہ ایک ٹاکنگ پوائنٹس کے طور پر جو ہے وہ دوسری جماعتوں کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا، آپ سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ جو اعتراضات ہیں ان اعتراضات پہ جو ہے وہ بات کی جائے پہلے اور اس کے بعد یہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ پیش کیا جاتا۔ ابھی تو یہ کابینہ سے ہو کر آیا تھا، تو پھر جلدی کیا تھی؟ پھر رات کے اندھیرے میں اجلاس کس لیے بلائے جا رہے تھے؟ پھر صبح سے اتنی ہائپ کریٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ اس کے پوائنٹس پر اپنے اعتراضات جو ہے وہ جمع کرا دیتے یا اپنے اعتراضات بھی لکھ لیتے تو ذرا یہ کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ ہو جاتی، اور یہ اس طرح سے کر کے موضوع بحث نہ بنتی، اور اس طرح سے مس ہینڈلنگ کہیں نہ کہیں حکومت کی طرف سے ہوئی ہے، اس کا جو ہے وہ اس کو جواز نہیں بنایا جا سکتا۔ لیکن پھر بھی چلیں اگر ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی بھی ہے تو دوسری جماعتوں کے پاس جو ہے وہ بڑا ایک موقع تھا کہ وہ ان کے پوائنٹس پر بات کرتے، ان کے جو اعتراضات ہیں ان کو جو آپ کو اعتراضات ہیں ان کو ایڈریس کیا جاتا اور ان کو پراپرلی ایکسپلین کیا جاتا کہ یہاں پر اعتراضات ہیں، آپ ان کو ٹھیک کر لیں تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو ایک بات تو آگے بڑھتی۔ ابھی تم بالکل ڈیڈ لاک کا شکار ہے۔ یہ بات آپ بالکل درست فرما رہی ہیں، مس ہینڈل گورنمنٹ سے نہیں ہوا، مس ہینڈل ان کے ہینڈلر سے ہوا ہے، وہ اس کو پراپر طریقے سے ہینڈل نہیں کر سکے۔ یہ گورنمنٹ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، آئینی ترمیم تو بہت بڑی چیز ہے، ان کے اختیار میں تو ایک کلاس 4 کا تبادلہ بھی نہیں ہے۔ آئے ہمارے حلقوں میں آ کے آپ حالات دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ جب بندہ انلیجیٹمیٹ طریقے سے کسی جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے تو لوکل افسر بھی اس کی سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ مس ہینڈل گورنمنٹ نے نہیں کیا، ان کے ہینڈلرز نے کیا، تھنکنگ کہ وہ نعوذ باللہ کن فیکون کہ جیسا میں چاہوں گا ویسا ہو جائے گا۔ یہ طاقت صرف میرے رب کے ہاتھ میں ہے، میرا رب جو چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے وہ ویسے کر دیتا ہے، اور جب تک میرے رب کو پاکستان کا جو معاملات ہیں وہ ٹھیک کرنا میرے رب نے لکھ دیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جتنا مرضی زور لگا دیں یہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا صاحبزادہ طارق اللہ صاحب، آج تارڑ صاحب جو ہیں، عطا اللہ تارڑ صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد جو ہے وہ مسودہ تیار کر لیا گیا ہے۔ کیا آپ کے پاس جو ہے وہ مسودہ پہنچا تھا اور آپ سے بھی اس سلسلے میں مشاورت ہو گئی ہے؟ میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ اس وقت قومی اسمبلی اور سینٹ میں ہماری نمائندگی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جتنی بھی پولیٹیکل اور جمہوری پارٹیاں ایوان سے باہر ہیں ان سب کو اعتماد میں لے کر اتنا بڑا آئینی پیکج انہوں نے لایا ہے۔ اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ قومی اسمبلی میں بل پیش ہو جائے، 2 دن بعد اس پہ ڈیبیٹ لوگ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس پہ ووٹنگ ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ جو بل لایا اتنا آخری وقت تک صیغہ راز میں رکھا، ان کے اپنے وزیر قانون کو پتہ نہیں تھا کہ ڈرافٹ کہاں پہ ہے، کس نے کیا لکھا ہے، لیکن ہم بھی اس کو دیکھ کر انتہائی مایوس ہو جاتے کہ آخر یہ کیا مسئلہ ہے، اتنا بڑا پیکج لانا، اتنا بڑا ترمیم لانا، اتنے 55 شکوں پہ ڈیبیٹ کرنا، لیکن اس کا ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ پھر مجھے تو یہ ہے کہ یہ بات آپ نوٹ کر لیں، میں یہ آپ بات وثوق سے کہتا ہوں کہ میرے خیال میں ساری پولیٹیکل پارٹیاں یہ لوگ مولانا پل رحمان صاحب کے پاس جتنی دفعہ آئے ہیں ان کو یہ ریکویسٹ کیا کہ آپ ڈٹے رہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، آپ اس بات پہ ڈٹ جائیں کہ یہ بل پاس نہ ہو جائے۔ مجھے تو یہ یقین لگتا ہے کہ پیپل پارٹی بھی نہیں چاہتی، مسلم لیگ بھی نہیں چاہتی کہ آخر اس پارلیمنٹ کا حلیہ بگاڑ جائے، اس آئین کا حلیہ بگاڑ جائے، اور یہ کسی ڈر کے مارے کسی سے یہ بات کہہ نہیں سکتے۔ تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، یہ سارے پولیٹیکل پارٹیوں کو ایک کریڈٹ پہنچتا ہے کہ اس چیز کو ناکام کرے، اس چیز یہ ایکسٹینشن والے معاملے کو دفن کرے اور ایسا ترامیم لائے کہ اس میں پبلک کو فائدہ پہنچے، عوام کو فائدہ پہنچے۔ ایک بندے کو فائدہ پہنچانا میرے خیال میں یہ اس ملک کے ساتھ
और इस आइन के साथ कुलाड़ होगा, एक इसके साथ इस मुल्क के साथ खयानत होगा कि एक बंदा को फायदा देने के लिए इतने बड़ा ड्रामा रचाया गया है। ठीक हो गया। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से ये सारा मामला हमारे सामने आया और ये सिचुएशन बनी, क्या आप समझते हैं कि ये मामला हुकूमत के हाथ से निकल गया है और अब ये आइन में तरमीम लाना जो है वो मुश्किल हो गया है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि सारी जिम्मेदारी जो है इस फियास्को की जो हमने 2 दिन देखी है, सैटरडे और संडे को, या संडे और मंडे को, ये टोटल जिम्मेदारी बनती है हुकूमत की। और ऑब्वियसली ट्रेजरी बेंचेस में द पार्टी विच इज इन पावर, ठीक है, पीपल पार्टी उनके साथ है, उनके पार्टनर है, लेकिन इसको मिसमैनेज जो किया गया है या मिस हैंडल जो किया गया है, ये टोटल मेरा ख्याल है ये गवर्नमेंट पे जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुझे तो मैं हैरान इस बात पे हूँ कि मोहतरम बिलावल भुट्टो माशाल्लाह अब एक तजर्बाकार सियासतदान होते जा रहे हैं, बीइंग ग्रोन वेल। तो वो ये कितनी अजीब लग रहा था, दुनिया भी हंस रही थी कि एक पार्टी जाती है अंदर, मौलाना फजलुर रहमान साहब तो मुलाकात करने, वो गेट पे दूसरी पार्टी खड़ी होती है, ये निकलते हैं तो वो उधर चले जाते हैं, वो निकलते हैं तो तीसरी पार्टी अंदर जाने के लिए तैयार है। ये इस किस्म के सीन हमने बहुत रेयरली पहले ये पाकिस्तान की सियासत में और अमेंडमेंट्स में या इन मामलात में हमने पहले देखे हों। देखिए, मुझे याद है 18वीं तरमीम जब की पीपल पार्टी के दौर में हुई थी, जरदारी साहब वो द प्रेसिडेंट, तो वो कितने उन्होंने खुश सलूबी के साथ 18-20 पार्लियामेंटेरियंस थे, सेनेटर, सीनियर लोग थे, मुझे आज भी याद है मरहूम एहसन जफर साहब वो भी थे, और ये रजा रब्बानी साहब, ये सब लोग थे, ऑब्वियसली फारूक नाइक साहब, और भी PMLN के लोग भी थे। उन्होंने कई महीने डिलिबरेट किया, उसके बाद फिर एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट तैयार हुआ जिसपे ठीक है लोगों के इतराज़ात थे कि जनाब आपने ऑटोनॉमी को ज्यादा ही कर दिया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और डेवोल्यूशन को ज्यादा कर दिया है, सूबों को जो ट्रांसफर किया, लेकिन बहरहाल इट वेंट वेरी स्मूथली। जाहिर सी बात है इतराज़ात तो उस वक्त भी आए होंगे, लेकिन उनको जो है स्मूथली एड्रेस कर लिया गया और वो मामला रिजॉल्व कर लिए गए। हाँ, मैं जो बात कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर इनकी जगह पीपल्स पार्टी के लोग पावर में होते हैं, हुकूमत चला रहे होते हैं, यकीनन वो वही मॉडल फॉलो करते हैं, जो कि ये नहीं किया गया। आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग विद द PMLN गवर्नमेंट। ये भी बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन, इनके बड़े तजर्बाकार ये लोग हैं, लेकिन मुझे कुछ बात अपने मोहतरम गेस्ट की अपील करती है कि ऐसे महसूस होता है कि शायद अंदर के खाने विद इन द पार्लियामेंट कुछ यही पार्लियामेंटेरियंस की कोई एलिमेंट थे जो गालिबन इसको नहीं चाहते थे, और उन्होंने कुछ हालात ऐसे क्रिएट कर दिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो कल कह दिया, बड़ा क्लियरली कह दिया मीडिया में, वो मैंने खुद क्लिप उनका सुना है कि हमें ये टोटली मुस्तरद। लेकिन एक मैं जो बात इंपॉर्टेंट कहना चाह रहा हूँ, देखें मेरी नज़र में ये जो कुछ थोड़ा बहुत हमने देखा है, जो भी ड्राफ्ट था, पहला था, दूसरा, तीसरा, जो भी था, हमारे अदलिया इतनी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ द स्टेट है, अगर वाकई आपने अदलिया को रिफॉर्म करना है, डिफॉर्म नहीं, अभी तो आपने डिफॉर्म कर रहे हैं उनको, अदलिया को रिफॉर्म करना है, और बाई स्टेक होल्डर जो होता है उसको हमेशा कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, उससे मुशावरत की जाती है कि जनाब लॉ, और ये लॉ मिनिस्ट्री का काम है कि जनाब आप अदलिया के कुछ जो भी बिल्कुल, जब रिफॉर्म्स लाने की बात कर रहे हैं तो उस इदारे से बात नहीं करेंगे तो फिर वो रिफॉर्म्स किस तरह से करके पॉसिबल हो सकेंगी। सरदार आसिम साहब, बिलाशुबा जो जुडिशल रिफॉर्म्स की बात की जा रही है और जिन ज़्यादातर जो ये आईनी तरामीम है जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से जो है वो उसको डिस्कस किया जा रहा है, तो क्यों जो है वो वकला को या जो हमारी ये जुडिशरी से वाबस्ता जो बरादरी है उसको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया? देखें जी, इसमें मुझे तो बिल्कुल जो बदनीति जो है वो नज़र आती है हुकूमत वक्त की, कि वो जो मेजर स्टेक होल्डर थे, कहते हैं कि 2 गाड़ी के पहिए हैं, इंसाफ जो पहुंचाती है गाड़ी, उसमें एक वकला है और दूसरा जो बेंच है, और दोनों को इत्मीनान में नहीं लिया गया। अब वो सबसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे मामलात हैं जिनमें तरमीम होना ज़रूरी है और कौन से ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से लोगों के मसाइल बढ़ रहे हैं।
تو بدنیتی کی بنا پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کو جو شامل نہیں کیا گیا. اسی لیے جو آج وکلاء کنونشن ہوا ہے جس میں پورے پاکستان سے بار ایسوسی ایشن لاہور ہائی کورٹ بار میں آئی تھیں اور وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر کوئی ترمیم کرنی ہے, کوئی آپ چاہتے ہیں تو اس کو پہلے ہمارے سامنے لے کے آئیں, اس کو آپ جو ہے وہ بینچ کے ساتھ ڈسکس کریں. لیکن میں اس سے ایک قدم آگے جاتا ہوں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ ابھی تک پارلیمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے, تو میں تو لیجیٹیمیسی نہیں سمجھتا اس پارلیمنٹ کی کہ یہ اتنا بڑا جو آئینی پیکج ہے اس کو پاس کر سکے, کیونکہ جب تک یہ تمام معاملات کلیئر نہیں ہوتے, تمام پبلک کا اعتماد نہیں ہوتا. نمبر گیم پوری کر لیتے ہیں تو وہ آئینی ترمیم ہو جائے گی. اگر ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہوں گے تو آئینی ترمیم میں یہ بڑا کلیئر معاملہ ہے. آپ چاہے دوسری جماعتوں کو ساتھ معاملے ملا لیں, آپ کی سیٹ کم بھی ہوں تو دوسری جماعتوں کو اگر آپ ساتھ ملانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو دین دیکھیں اگر ترمیم کر کے حالات بہتر ہونے کی بجائے حالات مزید خراب ہو جائیں تو ایسی ترمیم کرنے کا کیا فائدہ. اس میں صورتحال تو اس طریقے سے کرنی چاہیے تھی کہ ملک میں جو ہے وہ ہارمونی پیدا ہو, ملک میں جو ہے وہ امن و امان کے جو مسائل ہیں, جو اس وقت سیاسی درجہ حرارت بہت بڑھ چکا ہے, اس کو کنٹرول کیا جائے. تو وہ تو اسی طریقے سے ہو سکتا ہے جب تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں, اس میں تمام سیاسی پارٹیاں جو اس وقت پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں اور جو پارلیمنٹ میں نہیں ہیں, ان کے ساتھ بھی مشاورت کی جانی چاہیے. اور پھر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اگر ترمیم آپ کرتے ہیں تو وہ پاس ہوتی ہے تو اس کو عوام کی حمایت بھی حاصل ہوگی اور اس کا پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا. جس طریقے سے انہوں نے ترمیم کرنے کی کوشش کی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں اس سے پاکستان کا نقصان ہوا ہے اور پاکستان کا نقصان ہونا تھا. ٹھیک ہو گیا. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آتے ہیں اور ہم ایک اور اہم ٹاپک پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ